بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دوستو سلسلہ رشدیہ مجدد عظیم بزرگ امام ربانی کلدین نورانی خزینۃ الرحمہ امام مجدد الثانی شیخ حامد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ فرمانے آپ نے فرمایا کہ شریعت جڑی ہے وہ تین یعنی چیزاں نال مضبوط ہوندی ہے. آپ نے فرمایا پہلا یعنی علم ہے اور فرمایا کہ دوسرا وجہ پر یعنی عمل علم ہوگا پھر عمل کرنا اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص. تینوں چیزاں نہیں ہو سکتی انسان آپ نے فرمایا کامیاب نہیں ہو سکتا. جس انسان کو خالی علم ہے وہ انسان ہی کامیاب نہیں. اگر ایک انسان کو علم بھی اور عمل کر رہا ہے پھر وہ انسان کامیاب نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کامیاب اس وقت اسی جب علم ہو رہا ہے اور عمل کر رہا ہے اور جو عمل ہی اخلاص ہو رہا ہے. اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا واسطے کام کرنا, کوئی دکھلاوا کوئی ریاکاری, ہر کام انسان جڑا بھی کرا اللہ کی رضا مقصود ہو گیا. تو آپ فرمانے کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اللہ کی رضا یہ بڑی مشکل والی حاصل ہوتی ہے. وہ آپ ارشاد سے جب انسان یہ چیز حاصل ہو جائے پھر اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں کرنی کہ ہر عمل ہی کوئی اخلاص. جس طرح حضرت مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ کریم آپ ایک دفعہ جنگ کافر نہ جنگ لڑ رہے سن. جنگ لڑائی کرتے کرتے آپ یعنی آپ نے یعنی اس کافر نیچے جب بچھاڑ دیتا آپ اس پر تشریف فرما سن اور اس نے دیکھا اور میرا یعنی کوئی بس نہیں کر رہا, میرا آخری ٹائم آ گیا. اس نے آپ کے اوپر تھوک دیتا. جس طرح نے آپ کے اوپر تھوکیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیتا. وہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو تھوکیا تو مجھے فوراً آپ مار دے سن, میں تکلیف اس مبتلا ہوں. تو وہ آپ کی بارگاہ پھر حاضر ہوا کہ حضرت یہ راج تساں کی کیتا ہے. میں تو زندگی کا پہلا واقعہ کہ اس طرح کا کوئی انسان نہیں کرتا. اگر اس طرح کسی نال کروں اور غصہ آتا ہے وہ فوراً وہ بندے کا کام تمام کر دیتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے بعد تمہیں چھوڑ دے کہ لوگ یا تو یہ نہ سمجھا کہ میں بھی اللہ کی رضا واسطے کر رہا سا, کوئی یہ نہ سمجھا کہ یہاں کی اپنا غصہ شامل ہو گیا تاں جو میں تم چھوڑ تو یہ نہ سمجھ پایا. ہر کام میں یعنی کہ وہ اخلاص میں ہوتا سی. لیکن آپ نے بھی دنیا یہ نہ آخر بھی مولا کائنات بھی اس نے تھکیا تاں بھی آپ نے اس کو معاف فرما دیتا. یعنی کہ انہوں لوگوں کا یعنی ہر کام میں اخلاص کرنا سی وہ اپنے پیش نظر رکھتے سر. دوستوں سانوں بھی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کے صوفیات سب تو زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو حاصل کیا جائے کہ اخلاص اس دولت کو حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش ہی لگے رہتے ہیں, محنت کرتے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانا کہ میں اخلاص اگر سیکھا ہے کہ وہ نہ ہی کبھی سیکھا ہے. سنگی بڑے حیران ہو گئے یاد کس طرح آپ فرمانے کی ایک دفعہ میں یعنی حج یعنی مکہ شریف گیا تھا حج واسطے اور میرے حالات ایسے ہو گئے میرے کو کوئی نہ کھان پینے واسطے یعنی کوئی یعنی ساری چیز یعنی مال و دولت ختم ہو چکی تھی. یعنی جنہیں میرے کو پیسہ سی وہ سارا ختم ہو چکا, کوئی جانے والا نہیں سی. تو میرے یعنی بال بڑے ہوئے سن. میں ایک نائی کی دکان پہ گیا, اس وقت بڑے کبیر سوداگر یعنی جامت کر رہا سی. جب میں اندر داخل ہوا میں کہ اللہ واسی میرے یار جامت کر دے. جب میں اللہ کا نام لیا اس نے فوراً اس جو ہے امیر آدمی سے بھی جامت کرنی چھوڑ دیتی. میں نے ادب نال بلایا اور میرے وال کٹے سارا کچھ ہو گیا اور سارا کچھ فارغ جب میں ہو گیا
اس نے ایک میرے نال ہی تھیلی اشرفیاں بھی دیتی حضور میری طرفوں نا آپ نے اسی وقت دل چاہت کیتا کہ جس طرح میرے کوئی پیسے ہوئے میں فوراً اس بندے خدا نے اتنی یعنی کہ میرے نال محبت کی ہے اللہ دے واسطے میں ضرور یعنی کوئی نہ کوئی خدمت کرساں میں صلہ رحم دیساں اور کچھ عرصے بعد آپ نے ایک دوست آیا اس نے آپ کی خدمت کی تھی آپ نے فوراً واقعہ یاد آیا فوراً اس کو لگے آپ نے خدمت اور شرفیاں کی تھیلی پیش کی تھی اور دیکھ کے یہ تیرا شکریہ یاد اس وقت تو آپ فرماندے نے غصے وہ اکھاں لال کی ہوں گیا اور میں نے غصے نال دیکھ کے آتا کہ حضرت تسی میری نیکی نہ کرنا چاہتے ہو میں وہ اللہ واسطے کی تسی میں نے اس وقت کہا واسطے اللہ کا دیتا میں تھوڑے نال نیکی اللہ واسطے کی ہے دنیا نے کسی لالچ واسطے نہیں یہ علاج ہوئی تو آپ نے فرما دیا سن کہ ہمیشہ میں اگر اخلاص سے کیا تو سمجھے دوستوں سانوں بھی چاہیے اگر اسی ہر چیز اگر اسی اپنا لیے سنت کے مطابق کر رہی ہے لیکن اگر اخلاص نہیں ہوتی تو ساری کوئی چیز قبول نہیں ہے اسی اپنے بزرگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت یعنی اخلاص اور کسی یعنی کوئی آپ کو طلب نہیں ہوتی سی کہ دنیا خوش ہو جائے فلانا آپ اللہ کی رضا واسطے کام کرتے ہمیشہ آپ ہی پیش نظر رکھتے سن آپ نے کوئی خواہش نہیں ہوتی سی لوگ ملے آخر یا یہ آخر آپ یعنی اس طریقے لوگوں نے مخلوق کی خدمت کرتے سن کہ کسی نے پتہ ہی نہیں جی خدمت کرتے انہوں نے پتہ چلتا کہ میری خدمت کس نے کی ہے سانوں ہی دوستوں چاہیے کہ کوشش کریے کہ آپ کے اندر اخلاص پیدا اگر کوئی بھی کام کرنا ہے اگر تھوڑا بھی کام کریے لیکن اس دن اخلاص ہو سی اللہ کی باعث کالوں کی بڑی قیمت ہو سی اگر سارے اندر اخلاص نہیں ہے تو جتنی مرضی کوئی نیکی کا کام کر لیے وہ کوئی اجر نہیں کر کے مجھے مل سی امام ربانی قدیم نورانی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اکثر ارشاد فرماتے سن کہ اپنی محفلوں میں یعنی شریعت کی گل کریا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی گل کریا کرو کہ جائے فائدہ ملتا ہے تو وہ پیش نظر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ارشاد گرامی ہے جہاں مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی ہے وہ وضو ہے یعنی اتنی جنت کی چابی نماز ہے غلطی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں مفہوم کہ جنت کی چابی نماز اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نماز کی چابی ہے وضو ہے یعنی کتنی یعنی ضروری چیز ہے کہ نماز انسان جنت نہیں جا سکتا جب چابی نہیں ہوتی اور چابی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز ہے اور پھر نماز بھی چابی کے لیے وضو ہے یعنی وضو کتنا ضروری ہو گیا کہ وضو کے بغیر تھی یعنی نماز کی چابی وہ حاصل نہیں کر سکتے سب سے پہلے ضروری ہے وضو وضو اسی دفعہ چابی ملے گی چابی اسی دفعہ جنت نہیں جا سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا انسان وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا یعنی وہ وضو کامل نہیں ہے دیوانی جی فرمانے کہ وہ جی کھو جگہ آپ نے ارشاد فرمایا جڑا انسان وضو یعنی وضو کرے بسم اللہ بغیر وضو کرتا ہے وہ وہی حصہ پاک ہوتا ہے جتنا جتنا یعنی پانی پہنچ جائے یعنی منہ ہے بازومت ہے یعنی چہرے پر پاؤں پر یعنی باقی صاف پاک نہیں ہوتا لیکن جب انسان بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا تھا پورا جسم پاک سبحان اللہ اور وضو یعنی کامل ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد گرامی ہے کہ جب انسان وضو کرتے ہوئے دوشک نہیں پڑھتا وہ وضو ہی کامل نہیں ہوتا ایک حدیث مبارک ہے کہ وضو تو بعد جب دوشی نہیں پڑھتا وہ بھی یعنی سارے وضو کے دوران بھی دوشی پڑھنا چاہیے اور وضو تو بعد بھی دوشی پڑھنا چاہیے یہ لازمی ہے کہ یعنی دوشی تو بغیر کوئی چیز قبول نہیں نماز کی دوشی ہر چیز جگہ دوشی اس طرح وضو کے دوران بھی سانوں دوشی پڑھنا چاہیے اور وضو تو بعد بھی یہ بہت ضروری ہے اور امام ربانی قدیم نورانی رضی اللہ تعالیٰ ہو یعنی اتنی احتیاط فرماندے سن لاؤ جب وضو فرمانا آپ فرماندے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے عادت مبارک ہے کہ پہلا دائیں کوئی اچھا کام کرنا دائیں تو آپ رضی اللہ عنہ امام ربانی جب وضو کرتے سن آپ یعنی پہلا پانی کے جڑے حصے پر پڑا دائیں ہاتھ پر پہلا دائیں ہاتھ پر پانی پڑا پھر بائیں پر یعنی آپ سے یہ سنت مبارک مبارک تھی یعنی امام ربانی اتنی بھی پیار تھی جب وضو کرتے ہوئے ٹوٹی ہاتھ رکھو پہلا سجے ہاتھ پانی چھوڑا یعنی یہ سنت مبارک ہے جو امام ربانی یہ بھی پیار تھی اور آپ فرمانے کہ
جب وضو کرو تسی اپنے اعضاء کو ملیا کرو کہ امام فقہ مالکی وچ ہے کہ جب انسان ملدا نہیں انہاں دا وضو فرض ہے ملنا. امام ربانی یہ بھی کہ جب انسان ملدا ہے کوئی ایسا خشک نہیں رہن دیا. یہ زیادہ احتیاط اس لیے امام ربانی انہوں ملتے بھی سن انہیں احتیاط ہے. اور امام مالک کی فقہ وچ فرض ہے یعنی ساری چیزاں کٹھیاں آپ فرماندے سن. آپ وضو فرماندے سن نال ملتے بھی سن. یہ بھی چاہیے احتیاط. آپ رضی اللہ امام ربانی نے وضو چہرے کا پانی پا اس وقت آپ احتیاط فرمانے پہلا دائیں ایسا پانی انہوں لگا پہلا. اس طرح آپ احتیاط فرمانے سن پہلا دائیں ایسے میں پانی ہوا پھر مائیں یعنی کتنی آپ احتیاط فرمانی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سنوان کیا ہوا ہے. تو سانو دوستوں کو چاہیے کہ اسی یہ بھی کوشش کیونکہ وضو اگر صحیح نہیں ساری نماز نہیں ہے یعنی چابی سانو نہیں ڈب سکتی. اس کے وضو پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے کہ بالکل سنت کے مطابق کرنا چاہیے. یعنی کہ امام ربانی اس طرح وضو فرمانا. اور آپ فرمانے کہ انگلیوں کا پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی مستحب ہے. آپ فرمانے مستحب بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں. مستحب کے جب اللہ پسند ہے وہ چیز کہ وہ کرنی بہت ضروری ہے کہ اگر وہ چیزیں نہیں کرتا سارا وضو یعنی کامل نہیں ہوتی. یعنی ہر مستحب ہر سنت چیز وضو کرنی چاہیے. اور سنت یعنی کہ جڑا مستحب طریقہ جڑا انگلیوں کا پاؤں کی خلال کرنا وہ یا نیچے کی طرفوں ہے یعنی کہ نیچے کی طرفوں انگلی یعنی پاؤں اس طرح کرنا چاہیے. یعنی جس طرح انگلیوں کا ہے اس طرح لیکن انگلی نیچے کی اوپروں خلال نہیں کرنا نیچے کی طرف پاؤں دے اس طرح کر کے یہ مستحب طریقہ ہے. یہ بھی سانو اس طریقے یعنی خلال کرتے وقت بھی سانو احتیاط کرنی چاہیے. اور امام ربانی یعنی مسواک کرنا سنت ہے. اور بڑی جی خوشخبریاں جڑا انسان کرتا ہے وہ سب تو کاڑ جڑی ہے جنہیں انسان مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت آخر ہوتی ہے. یعنی یہ بھی سانو کتنے بیماریاں تو بچ جاتا ہے. اور امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سنت کی کجاف کرتے سن یعنی مسواک میں پہلا اوپر کے دند جڑے انہوں نے 3 دفعہ اوپر کے دندوں کرتے سن پھر نیچے کے دائیں طرف دے پھر بائیں طرف دے اوپر دے نیچے اس طرح مسواک کرنا سنت ہے. یعنی یہ بھی سانو چاہیے کہ مسواک کریے کہ یعنی مسواک کر کے اسی جب وضو مسواک انسان کرتا ہے اور اس 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اس میں دوست سانو لازمی ہے سارے پر یعنی جو صوفیاء کرام جو اسی مننے آنے ہیں سارے پر لازم ہے کہ اسی مسواک لازمی کریے کدے مس نہیں کریے. تو امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے سانو یہ تعلیم دی کہ مسواک لازمی ہے سارے پر لازم ہے. فرض سمجھو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت پر یعنی مشقت کا پڑھنے کا خرچہ نہ پر انہوں نے فرض کر دیا. تو آپ ہر وقت کبھی مس نہیں کی تھی. یعنی آخری ٹائم سی آپ جو وصال دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مبارک میں چاہتے تو آپ کے پائی تشریف لائی عائشہ صدیقہ وہ مسواک کر رہے سن. آپ نے انہوں کی طرف دیکھا تو مائی صاحب نے سمجھ کی کہ آپ مسواک آپ انہوں نے مسواک لے کے صاف کر کے اپنے منہ نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا پیش کی تھی. آپ نے اس آخری وقت بھی آپ نے مسواک اور کتنی یعنی کہ ضروری آپ نے آخری ٹائم ہی مسواک کروایا. تو سانو چاہیے کہ ہمیشہ مسواک جو آپ نے لازم کریے. اور پھر یہ چیزاں اپناسا ان شاء اللہ سنت کے مطابق کریں گے ان شاء اللہ سانو ظاہری کریں گے اللہ تعالیٰ کرم فرماسی سارا باطن بھی اس طرح کر دے سی. امام ربانی یعنی ہر ایک جڑی ظاہری سنت سے آپ نے ادا کیا ہے یعنی آپ نے کوئی چیز مس نہیں کی تھی. آپ نے سانو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے یہ بھی اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی آپ نے اقبال عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں دوستوں اگر کامیابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان شاء اللہ تو ہم کامیابی ملتی دنیا تھوڑے پیچھے پیچھے سی. آپ نے ہمیشہ سنت پر چلنے کی کوشش کی ہے. آپ نے سب کر کے دکھایا ہے. آپ یعنی ہمیشہ سب سے پہلے خود کر کے آپ کا شاد وہی چیز فرمانے جو پہلے خود کر دے سکتے پھر اس کو بیان کر دے سکتے. تو آپ ہمیشہ مسواک پیشان کر دے سکتے. اور آپ کے وسال کے بعد ایک دوست پریشانی تکلیف بھی مبتلا سی وہ آدھے یا حضرت میں بڑی تکلیف ہے نا تو آپ نے فرمایا کہ مسواک کیوں نہیں کرتا. اس نے مسواک کرنی شروع کی تھی
اللہ تعالیٰ نے وہی تکلیف سانو پتہ نہیں چلتا لیکن یہ جتنی برکات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کی ہے اس میں جتنی برکات ہیں ساری سمجھ امام ربانی سانو سمجھ آوے یا نہ آوے وہ کرو یعنی کہ دور سے مسلمانوں کا بڑی مشقت بڑی یعنی لڑائی ہو رہی سی لیکن فتح نہیں ہو رہی سی جڑا کمانڈر ان چیف سی اس نے اپنے فوج میں آخیا بھی دیکھی کوئی سنت نہیں سارے کو مس ہو رہی انہوں سوچ پھر اپنا محاسبہ کیا انہوں نے آخر کافی شدید لڑائی ہو رہی تھی اسی مسواک ہے نا یہ کرنی چھوڑ دیتی ہے تو کمانڈر ان چیف نے حکم دیتا لڑائی سارے تلوار ہتھیار رکھ دو سارے مسواک کرنا شروع کچھ یعنی درختوں پر چڑھے لکڑیاں کٹیاں ہو یعنی درختوں شاہ کٹ کے مسواک بنانی شروع کی سارے ہتھیار ساٹ کے تلوار مسواک کرنی شروع کر دی تھی دور کفار کی فوج دیکھ رہی سی انہوں نے آخر مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تلوار ہتھیار تلا رکھے گا انہوں نے دل اتنی دہشت کی انہوں نے آخیا ہوئے جو اپنے دم تیز کر لیں مسواکہ نے اپنے دم تیز انہوں کا پروگرام ہے ساڑھے کھانے کا اس کے لئے خیال مناؤ نسو پھر ہاتھ ساڑھ کے سارے یعنی سنت کی اتنی برکات ہے سانو کوشش کرنی چاہیے سانو جبرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمائی ہے ہمیشہ دوستوں میں آگے سن کے ایمان تو بعد اگر بڑی کو دولت ہے انسان کو اس نے اخلاق اگر انسان کو جڑا انسان کو رائے وہ انسان کا آزاد ہے ہم اپنے اخلاق اللہ تعالیٰ اچھے کر دیتے ہیں سے ساری کامیابی ہے اگر کسی حال ہو یعنی کہ آدمی خوشی نہیں چاہے غم نہیں چاہے تکلیف نہیں چاہے لیکن انسان کا اخلاق کو بلند نہیں رہنا چاہیے وہ گھٹنا بدلنا نہیں چاہیے وہ گھٹ جائے کدے نہیں خوشی ہے غم ہی ہے لیکن اخلاق کو اسے طرح رہنا چاہیے اسے اپنے بزرگوں نے دیکھے ہے ہمیشہ آپ کسی بھی حالت جناب نے اخلاق بھی رکھے کہ دشمن بھی آ گیا آپ اس نال بھی بڑے اخلاق نال پیار نال اگر کھڑے ہو کے اس نے ملے گالیاں جس نے دیتیاں اس نال بھی آپ نے آپ سے سنت ادا کی آپ نے اس وقت بھی دعاواں کی آپ نے اس نے گلے چلایا کدے نہیں کیتا بھی ہے بھی سانو چاہیے اسی اپنے اخلاق ٹھیک کریے اچھا کریے اللہ تعالیٰ سانو عالم سلطان نوریا ثانیہ حضرت وقت رحمۃ اللہ علیہ نقشے کرنے کا چلیں آپ دے حسن اخلاق اللہ تعالیٰ سانو پرانے کی کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ جو آپ کے سب کے سانو صلہ محبت ملی ہے اس کے اوپر سانو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اس کو اور زیادہ فروغ کرنے کی عطا فرمائے جو صلہ محبت عطا فرما گئے ادا کر قیامت کے دن سانو دی ویلیو کا پتہ چلتا دنیا کا ہر رشتہ ختم ہو جاتی لیکن یہ زندہ رشتہ کل قیامت کے دن قائم رہے اللہ تعالیٰ اس رشتے کی قدر کرنے